أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت فمن استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد والذهب والفضة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کا فریضہ ادا کرنے کا طریقہ کار۔ پچھلے درس میں عمرہ کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے کہ جس وقت انسان حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے تو میقات پر یا میقات سے پہلے وہ حج یا عمرے کا احرام باندھتا ہے۔ مرد کے لیے 2 انسلی چادریں اور عورت کے لیے اس کا وہی معمول کا لباس ہے۔ پھر یہاں سے میقات سے پہلے خواہ گھر سے یا ایئرپورٹ سے یا طیارے میں میقات آنے سے پہلے احرام باندھ لیا، پھر حرم پہنچا، عمرہ کیا اور عمرے سے فارغ ہو گیا تو جو عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے اس کا حج تمتع شمار ہوتا ہے۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ جب عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے تو وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب وہ 8 ذی الحج تک احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے اور اس آزادی میں وہ دیگر عبادات بلا دھڑک سر انجام دیے جاتا ہے، اس پر احرام والی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اور حج قران کرنے والے لوگ عمرہ کر کے احرام نہیں کھولتے، یعنی جس وقت صفا مروہ کی سعی کر لیتے ہیں تو اسی احرام میں ہی رہتے ہیں۔ وہ حج کرنے تک 10 ذی الحج تک اسی احرام میں رہتے اور احرام کی پابندیاں ان پر لاگو ہوتی ہیں۔ حج کے دن پھر 8 ذی الحج سے شروع ہوتے۔ جنہوں نے تمتع کر کے احرام کھول دیا تھا اب 8 ذی الحج کو وہ جس جگہ پر بھی ہیں، کہیں ہوٹل میں رہتے ہیں، کسی کے گھر رہتے ہیں، جہاں بھی ہیں وہیں سے وہ حج کا احرام باندھ لیں گے۔ اسی طرح جیسے عمرے کا احرام باندھا، پہلے غسل کیا، احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں بدن کو، اور جس وقت غسل کر کے بدن کو خوشبو لگا لی تو اس کے بعد احرام باندھا اور حج کی نیت کی، یہ الفاظ کہے کہ لبیک اللہم حجن، تو یہ الفاظ کہہ کر وہ حج کی نیت
حج کے احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے جہاں بھی رہتا ہے وہاں سے مینا کے میدان میں جانا ہوتا ہے۔ کمپنیوں والے جو لوگ لے کر جاتے ہیں وہ تو باقاعدہ ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے ہیں حجاج کرام کے لیے، اور جو لوگ پیدل حج کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے باب السلام سے جب باہر نکلتے ہیں، جس جگہ پر صفا اور مروہ ہے اس جانب کعبے کا ایک دروازہ ہے، اس کو باب السلام کہتے ہیں، اس سے باہر نکلیں تو باہر نکلتے ہی کچھ فاصلے کے اوپر اس کے بائیں ہاتھ پر واش روم آتے ہیں، وضوگاہ ہے، دورات المیاہ، ساتھ ہی اس کے ایک جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر بتایا جاتا ہے اس جگہ لائبریری ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ 2 سرنگیں نظر آتی ہیں۔ تو پیدل حج کرنے والے ان سرنگوں سے پیدل چلنا شروع کرتے ہیں تو وہاں سے وہ سیدھا مینا میں پہنچ جاتے ہیں۔ گاڑیوں والے ہیں ان کو جو کمپنی لے کر گئی وہ ان کے مکتب میں خود پہنچاتے ہیں۔ سنت تو یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو ظہر کے وقت مینا میں بندہ پہنچ جائے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور آگے 9 کی فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں مینا کے میدان میں پڑھنا مسنون ہے، اور 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا ہوں گی اور قصر پڑھی جائیں گی۔ امام ابو داود نے اپنی سنن میں حدیث بیان کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ جو تھے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ اس حج کے موقع پر مینا کے میدان میں نماز قصر ادا کی اور اپنے اپنے وقت پڑھی ہے۔ تو خیمہ جو بھی آپ کو الاٹ ہو، مکتب آپ کا وہ دے دیا جاتا ہے، تو مکتب میں پہنچ کر پھر وہاں ہر مکتب والے اپنی اپنی جگہ پر نمازیں ادا کرتے ہیں، اور مینا کے میدان میں مسجد خیف ہے، کوئی وہاں جا کر نماز پڑھنا چاہے تو وہاں بھی جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں مینا کے میدان میں جا کر ادا کرنا مسنون ہے۔ پھر جس وقت 9 کی فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سورج جب نکل جاتا ہے تو پھر سنت یہ ہے کہ آپ مینا سے نکل کر ساتھ ہی آگے مزدلفہ ہے، یوں ہی سمجھو کہ کعبے سے نکلیں گے تو ایک ہی وہ لائن میں پہلے مینا آئے گا، مینا کے بعد آگے مزدلفہ آئے گا، اور اس سے آگے جا کر عرفات آتا ہے۔ تو جس وقت صبح ہو جائے نماز پڑھ کر ذکر و اذکار کرو، سورج نکل آئے اگلا سفر شروع کر دو۔ بسا اوقات انتظامی معاملات کے پیش نظر آپ کو لے جانے والے جو لوگ ہیں وہ رات کے وقت ہی حکم کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں اور اتنے بجے آپ کی بسیں آئیں گی۔ تو اگر رات کو بھی وہ تیار ہو جائیں تو اس کے حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض دفعہ انتظامی معاملات میں کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں
جس کو اپنانا پڑتا ہے۔ حج کے 3 بڑے رکن ہیں، ایک تو نیت کر کے احرام باندھنا اور حج کے جو ہے اس عبادت میں داخل ہو جانا، دوسرا عرفات کے میدان میں ٹھہرنا جا کر، تیسرا عرفات سے جب واپس آتے ہیں میں ترتیب بتاؤں گا تو طواف کعبہ آ کر کرنا، اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں اور طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 3 حج کے رکن ہیں، ان میں سے کوئی بھی رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ تو باقی کچھ چیزیں واجب سمجھی جاتی ہیں، فرض سمجھی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی رہ جائے تو آدمی کو دم دینا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز رہ بھی جائے تو کوئی حج میں فرق نہیں پڑتا۔ تو رات کے وقت اگر آپ کی بسیں آ جاتی ہیں تو وہ آپ کو سوار کر لیں گے۔ پیدل سوار جو ہوتے ہیں سفر کرنے والے، ان کے لیے یہ عمل کرنا سنت کے مطابق آسان ہوتا ہے۔ اب جب وہاں سے نکلتے ہیں تو پہلے آگے مزدلفہ کا میدان آتا ہے۔ مزدلفہ میں جاتی دفعہ نہیں رکنا ہوتا، سیدھے ہی جا کر عرفات کے میدان میں رکنا ہوتا ہے 9 ذی الحج کو۔ تو 9 ذی الحج کو جب عرفات میں پہنچتے ہیں تو مسنون یہ ہے کہ زوال تک وہاں بندہ پہنچ جائے، اور عرفات کے میدان سے پہلے ایک وادی ہے، اس کو کہتے ہیں وادی نمرہ۔ وادی نمرہ میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے 2 حصے، کعبہ والی سائیڈ کے 2 حصے وہ عرفات کے میدان سے باہر ہیں۔ اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ عرفات کے میدان کے اندر ہے، اس میں انہوں نے سبز ٹیوبیں لگا کر نشاندہی کی ہوئی ہے کہ یہ جگہ جو ہے اس سے دور پیچھے رہیں گے آپ تو عرفات کے میدان میں رہیں گے۔ تو جو لوگ پیدل جاتے ہیں ان کو موقع بھی مل جاتا ہے مسجد نمرہ میں داخل ہونے کا۔ شروع میں جب دروازوں سے داخل ہوتے ہیں تو شروع بڑا رش ہوتا ہے، لوگ ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سبز چوبوں کے نشانے سے آگے نہیں بڑھنا، حالانکہ وہ زوال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی رہے ہیں، اور وہاں پر آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور 2 نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھائی ہیں۔ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی، پھر اس کے ساتھ پھر دوبارہ اقامت ہوئی تو عصر کی نماز پڑھائی، جمع اور قصر کر کے عرفات کے جو ہے نا وہ وادی نمرہ کے اندر آپ نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، پھر عرفات میں داخل ہو گئے۔ تو جو پیدل جانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا چانس ہوتا ہے، اگر وہ صبر اور تحمل سے کام لیں تو وہ مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ان کو امام صاحب کا خطبہ حج کا سننے کا قریب سے موقع مل جاتا ہے، دوسرا امام حج کے پیچھے دونوں نمازیں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، تیسری بہت بڑی سہولت ان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر ہی وہ جہاں سبز ٹیوبیں لگی، جیسے سمجھو یہ برآمدہ ہے تو برآمدے کے پچھلے حصے میں سبز ٹیوبیں لگی ہوں تو ادھر سے اٹھ کر پیچھے جا کر بیٹھ جائیں، اور ان کا عرفات کے میدان میں وقوف ادھر ہی سائے کے اندر ہی ان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جب خطبہ دیا تو عرفات کے میدان میں آئے، تو میدان عرفات میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر چڑھے، تو وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اس جگہ پر ہوں، لیکن یاد رکھو وَالْعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقَفٌ، عرفات کا جتنا میدان ہے یہ سارے کا سارا وقوف کرنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ الحج عرفہ،
وقوف عرفہ کے اندر کرنا، وہاں ٹھہرنا، یہ حج ہے۔ اور حد کوئی لیٹ ہو، فجر کی نماز تک وہ میدان عرفات میں پہنچ جائے تو وہ اس کا حج ہو جاتا ہے۔ تو وہاں عرفات کے میدان میں بھی جس کمپنی نے آپ کو لے جانا ہوتا ہے ان کے اپنے اپنے خیمے ہوتے ہیں۔ اب ان خیموں میں وہ آپ کو لے جاتے ہیں، تو دونوں نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھیں، پھر مغرب تک عرفات کے میدان میں دعاؤں میں مشغول رہیں۔ کھڑے ہو کر دعا کرنی، قبلہ رخ منہ کر لیں، بیٹھ کر کرنی ہے، تب بھی جتنی ہمت اور طاقت ہو وہاں دعا مانگتے رہنا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ یہ 70 نبیوں نے یا اس کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے کہ وہاں اس میدان میں یہ دعا مانگی ہے۔ توحید کا کلمہ پڑھتے رہیں، تکبیرات کہتے رہیں، جو دعائیں آتی ہیں قبلہ رخ ہو کر مانگتے رہیں۔ اور یہ آپ کے دعاؤں کا سلسلہ نماز مغرب تک، سورج ڈوبنے تک جاری رہے گا۔ جب سورج ڈوب جائے گا تو اس کے بعد مغرب کی نماز اور عشاء کی میدان عرفات میں نہیں پڑھنی۔ سورج ڈوبنے کے بعد واپسی آپ کا پھر سفر شروع ہو جائے گا۔ جب آپ واپس آئیں گے تو راستے میں پھر آپ اس طرف سے آئیں گے تو آگے پہلے مزدلفہ آئے گا۔ مزدلفہ کے میدان میں رات کو رکنا ضروری ہے۔ یہ جو شخص رات کو عرفہ کے یہ مزدلفہ کے میدان میں رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں، رات کا زیادہ حصہ وہاں نہیں گزارتا، تو اس کا واجب ترک ہو جاتا ہے اور اس کو دم دینا پڑتا ہے۔ تو رات وہاں واپس آ کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے اور سفری نماز پڑھنا مسنون ہے۔ 3 رکعت مغرب کی پڑھیں اور 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد اور اسی میدان کے اندر مزدلفہ کے اندر جہاں پڑاؤ ڈالا یا جگہ ملی آپ وہیں آرام کریں گے، سوئیں گے، وہاں کوئی خیمہ نہیں ہوگا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے جو اچھا معلم ہوتا ہے وہ اپنے حاجیوں کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے ہمیں بستر جو ہیں بند بستر ہوتے ہیں، یہ سارے حاجی کو ایک ایک دیا تاکہ مزدلفہ میں جب رات گزارنی ہے تو اس کو نیچے بچھا کر اس کے اوپر سو جائیں۔ بڑے نیو بستر تھے لوگ، تو سب ہمارے گروپ پورے کو انہوں نے دیے۔ تو رات سونا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات قیام نہیں کیا، سوئے ہیں۔ پھر صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھ لی، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد کچھ تھوڑی سی روشنی ہوئی تو اس کے ساتھ ہی آگے پھر سفر کر کے مینا میں واپس آ گئے۔ یہاں ایک اور سہولت ہے، جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، کمزور عورتیں ہیں، آدھی رات کے بعد ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ مزدلفہ سے واپس مینا آ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، کمزوروں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو، اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے مکہ پہنچ کر آ کر قربانیوں کا انتظام وغیرہ کرنا تھا، کام کاج والے لوگ تھے، ان کو آدھی رات کے بعد آنے کی اجازت دے دی تھی۔ تو رات کے وقت یہ لوگ واپس آدھی رات کے بعد آ سکتے ہیں، باقی کسی کے لیے رخصت نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ
رخصت کے مقابلے میں عزیمت ہوتی ہے۔ جن جن کو رخصت مل گئی ان کے لیے رخصت ہے، باقیوں کے لیے رخصت نہیں ہے، ان کے لیے وہاں رہنا ضروری ہے۔ تو صبح فجر کی نماز پڑھی، اذکار کیے، روشنی ہوتے ہی سورج نکلنے سے پہلے پھر آپ مزدلفہ سے مینا آ جائیں۔ تو مینا کے اندر اپنے بشک سیدھے خیمہ میں آ جائیں تب، یا آپ مزدلفہ سے یا مینا سے کنکریاں چن لیتے ہیں جو جمرات کو مارنی ہوتی ہیں۔ 70 کنکریاں کٹھی کر لی جاتی ہیں۔ پہلے دن 7 کنکریاں استعمال ہوتی ہیں۔ وہ اس طرح 4 کام 10 ذی الحج کو حاجی نے کرنے ہوتے ہیں، اور ترتیب قائم رکھنا اس کا افضل اور بہتر ہے۔ سب سے پہلا کام ہوتا ہے بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی۔ جس وقت ہم عرفات سے واپس آتے ہیں نا مزدلفہ سے مینا، اس طرف سے اب یہ حرم کی طرف بڑھے، پہلے چھوٹا جمرہ آتا ہے، پھر درمیانہ جمرہ آتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا جمرہ آتا ہے۔ یعنی کعبے والی سائیڈ پر اگر اس طرف سے پہلے بڑا ہوگا، ادھر سے جائیں تو آخری بڑا جمرہ ہوگا۔ ان جمرات میں اب تو سہولت اتنی انہوں نے بنا دی ہے کہ 3-4 منزلیں کر دی ہیں، اور وہ پلر جو جمرات کی صورت میں اس کو کھڑا کیا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ کنکریاں اللہ کے ذکر کے لیے ماری جاتی ہیں۔ وہاں بعض لوگ بڑی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جوتے اتار کے مار رہے ہوتے ہیں، شیطان ہے جی اس کی پٹائی کرنی ہے جی۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ جمرات کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں لِإِقَامَةِ ذکر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ تو کنکری جو ہے وہ موٹا چنا جو ہوتا ہے اتنی کی مقدار کی چن لینی چاہیے۔ وہ مینا سے بھی مل سکتی، مزدلفہ سے بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو 7 کنکریاں ساتھ رکھیں۔ جس وقت آپ نے بڑے جمرے کے پاس جانا ہے تو ایک یہ ہوتا ہے کہ صبح سویرے ہی کنکریاں کئی لوگ مار لیتے ہیں جو واقف ہیں، بعض انتظار بھی کرتے ہیں وہاں سے کہ ہمارے مکتب کا نمبر کب آئے گا، معلم اعلان کرے گا، تو اس کے اعلان کے ساتھ ان کا اپنا ایک آدمی ساتھ جاتا ہے، لے جا کر کنکریاں مرواتا ہے۔ تو وہ جس وقت آپ نے مارنی ہے تو آپ تھوڑا سا پشت آپ کی قبلہ رخ ہوگی، اور دائیں ہاتھ میں اس انگوٹھے اور انگلی کی شہادت کی اس میں پکڑیں، اور زور کے ساتھ آپ اس جمرے کو کنکری ماریں اور اللہ اکبر کہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر اس طرح 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ جو کنکریاں وہ جمرے کا جو ہاؤس بنا ہوتا ہے اس کے اندر چلی جائے وہ لگ جاتی ہے جا کر۔ تو ویسے مشکل نہیں ہوتا مارنا، صرف مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب لوگ افراتفری مچا دیتے ہیں، قواعد ضوابط کا خیال نہیں کرتے، ورنہ اس دور میں تو بہت آسان ہے۔ گراؤنڈ فلور پر، فرسٹ فلور، سیکنڈ، تھرڈ، وہ ہر طرف کو جن کو وہ بھیجتے ہیں تو اس راستے پر چلا دیتے ہیں کہ ہم اس طرف سے جانا ہے، معلم کا کوئی آدمی ساتھ ہوتا ہے۔ 7 کنکریاں مار لیں، اس کے بعد اگلا کام ہوتا ہے قربانی کا۔ دوسرے نمبر پر قربانی کرنی ہوتی ہے۔ تمتع کرنے والے اور قران کرنے والے دونوں کے لیے ذمہ قربانی ہوتی ہے۔ اب قربانی اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیسے گورنمنٹ کو یا پرائیویٹ جا رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو جمع کرا دیتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خود قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں، تسلی زیادہ ہو جاتی ہے، تو بینک میں جنہوں نے پیسے جمع کرائے ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ پھر وہ ٹائم دیتے ہیں، اتنے بجے تک آپ کی جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی۔ تو قربانی کے بعد پھر آپ اپنے بال جو ہیں وہ منڈوا لیں یا تراش لیں، منڈوانا افضل ہے، تراشنا جائز ہے۔ تو جو پرائیویٹ خود کرتے ہیں ان کے لیے بھی دقت نہیں ہے،
واقف آدمی ہو تو مکہ کے بالکل قریب جو منڈی ہے اس کو کاکھیا منڈی کہتے ہیں، وہاں سے جا کر اپنی پسند کا جانور خرید کر اپنے سامنے ذبح کروا سکتا ہے، وہ بھی سہولت وہاں موجود ہوتی ہے۔ قصاب کثیر تعداد میں وہاں ہوتے ہیں، گوشت اگر کمرے میں لا کر کوئی پکانے کی صورت ہو یا کوئی دوست صاحب جس کے گھر میں رہتے ہوں تو لا بھی سکتے ہیں، نہیں تو وہاں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بانٹ کے بندہ دے کے آ جاتا ہے۔ نہیں تو جس کو ٹائم دے دیا کہ اتنے وقت تک آپ کی قربانی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ترتیب میں پھر حلق بال مڈوانے یا کتروا کر چھوٹے کروانے ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ کام ہو جائے تو احرام کھول دیتے ہیں۔ احرام کھول کر نہا کے آپ اپنا لباس جو معمول کا ہے وہ پہن لیں اور پھر واپس آپ کعبے میں آ جائیں۔ کعبے میں آ کر طواف کرنا ہوتا ہے، اسے ہی طواف زیارہ یا طواف افاضہ کہتے ہیں، اور یہ حج کا رکن ہے، یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ تو یہ آ کر طواف کرنا ہوتا ہے۔ تو طواف کرنے کے بعد جس نے حج تمتع کرنا ہوتا ہے، عمرہ کر کے وہ پہلے جب صفا وہ مروہ کی سعی کر چکا ہوتا ہے، اس کی وہ سعی عمرے کی سعی ہوتی ہے۔ اب اس نے 7 چکر کعبے کے لگا کر جیسے عمرے میں لگائے تھے، اس کے بعد پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھ کر پھر صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہوتی ہے۔ اور جو حج قران والے ہوتے ہیں جنہوں نے احرام نہیں کھولا ہوتا تو وہ صرف طواف کعبہ کریں گے۔ اگر پہلے وہ صحیح کر چکے ہیں تو پھر دوبارہ ان کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر پہلے صحیح نہیں کی جیسے عمرہ کیا تھا تو پھر وہ 10 کو دوبارہ صحیح ان کو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ایک صحیح ہوتی ہے۔ اور تمتع والے چونکہ عمرہ کھول کر کے احرام کھول چکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک حج کی وہ صحیح شمار ہوتی ہے اور ایک عمرے کی۔ جس نے حج اور عمرے کو ملا لیا، قران کا معنی ہی ملانا ہوتا ہے، تو ایک صحیح ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو جس وقت وہ پھر کعبے میں آ کر طواف کر لیتے ہیں تو واپس پھر رات مینا میں ہی جا کر گزارنی ہوتی ہے۔ یہ مینا کے اندر جو ہے نا 10 اگر رات 11 شروع ہو جاتی، 11 کی رات اور پھر 12 کی رات، یہ 2 راتیں بھی مینا میں گزارنا ضروری ہیں، واجب ہیں۔ یہ رہ جائیں تو اس پر بھی دم پڑتا ہے۔ تو البتہ علماء احناف کے ہاں یہ واجب نہیں ہے، ان کے ہاں دم نہیں پڑتا۔ تو جس وقت آپ واپس آ گئے مینا میں، اب مینا میں اگلے روز یعنی 11 تاریخ کو زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ پہلے دن تو 7 تھیں، تو آج آپ کو 21 کنکریوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ زوال کے بعد آپ کو ٹائم ملے گا۔ ابتدا اس کی زوال کے بعد ہے، انتہا اس کی اگلا زوال آنے سے پہلے پہلے ہے۔ وہ رات کو کسی ٹائم مار لیں، اگلا زوال آنے سے پہلے مار لیں، یہ پچھلے دن کی شمار ہونی ہے۔ تو ابتدا آپ کی 11 کو زوال کے بعد ہے۔ تو ابتدا شرع نے بتائی ہے تو انتہا نہیں بتائی۔ اگلے دن کی پھر ابتدا زوال کے بعد ہوگی، تو اس کا لازمی نتیجہ ہوا کہ انتہا اس سے پہلے پہلے ہے۔ اب 7 کنکریاں آپ پہلے چھوٹے جمرے کو ماریں گے۔ چھوٹے جمرے کو مار کر کنکریاں جیسے پہلے 10 کو ماری تھی اسی طریقے سے ہی تو سائیڈ پر ہٹ کر جمرے سے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنا مسنون ہے۔ یا دعا کی، پھر آگے بڑھے، درمیان والے جمرے کو بھی 7 کنکریاں ماری اور سائیڈ پہ ہٹ کے دعا کی، پھر اس سے آگے بڑھے 7 کنکریاں بڑے جمرے کو ماری، تو اس کے پاس دعا نہیں ہے، نہ 10 کو اس کے پاس دعا تھی نہ بعد میں اس کے پاس دعا ہے۔ صرف پہلے چھوٹے اور درمیانے جو 2 جمرے ہیں ان کے پاس دعا کرنی ہوتی ہے۔ کنکریاں مار کے پھر واپس آ جائیں گے اپنے خیمے میں۔ پھر 10 کے بعد 11 ہوگی، پھر 12 تاریخ کو
12 کو پھر اسی طرح زوال کے بعد آپ کے کنکریوں کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اسی 12 کو بھی چھوٹا، پھر درمیانہ، پھر بڑا جمرہ، تینوں کو کنکریاں مارنی ہے. پہلے 2 کے پاس دعا ہے، آخری کے پاس نہیں ہے. اب اس دن آپ کو اختیار ہے 12 کو. آپ اگر واپس آنا چاہیں اپنے ہوٹل میں یا کعبے میں تو آپ مغرب سے پہلے مینا کا میدان چھوڑ دیں. اگر آپ کو مغرب وہیں ہو جاتی ہے پھر آپ وہ رات بھی وہاں رکیں گے. تو 13 تاریخ کو پھر اسی طرح تینوں جمرات کو اسی ترتیب سے کنکریاں مار کے واپس آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 کو بھی وہاں کنکریاں مار کے آئے ہیں. اور قرآن نے بتایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو بندہ 2 دنوں میں جلدی کر کے واپس آنا چاہے اس پر بھی گناہ نہیں ہے، اور جو پیچھے رہ جائے اگلے دن کنکریاں مار کے آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یہ رخصت ہے 13ویں دن کی. تو جس وقت آپ نے اب طواف زیارہ کر لیا، کنکریاں مار لی اور مینا سے واپس اپنے ہوٹل میں آ گئے، اب آپ معمول کے مطابق کعبے میں جا کر نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں. ویسے طواف کا موقع ملتا ہے طواف کریں، لیکن جب کعبہ چھوڑنا ایک واجب ابھی ہمارے ذمے ہوتا ہے. مکہ سے نکلنے سے پہلے یعنی آپ کی آخری عبادت حرم میں جو ہونی ہے وہ طواف وداع ہے، الوداعی طواف. حاجی کے لیے یہ واجب ہے، جس کا یہ طواف رہ جائے اس کو بھی دم دینا پڑتا ہے. تو طواف وداع جو ہے 7 چکر اسی طریقے سے ہی طواف کرنا ہے. ان باقی کسی پہلے طواف میں تو کندھا آپ کا 7 چکروں میں ننگا تھا، لیکن 10 کو طواف زیارہ کیا، اس کے بعد پھر آپ نے طواف وداع کیا. باقی کسی طواف میں بھی کندھا ننگا نہیں رکھنا. استباء صرف پہلے طواف کے اندر ہے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں. تو جب آپ مکہ سے جانے والے ہوں گے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میری آج فلائٹ ہے اور فلاں وقت میں مجھے مکتب والوں نے کہا ہے کہ بسیں آ جانی ہیں، تو اس سے پہلے آپ طواف وداع کر کے تو اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں تاکہ وقت پر جو آپ کو ٹائم دیا گیا اس ٹائم کے اوپر آپ اپنا سامان رکھ کر تو عازم سفر واپس ہو جائیں. یہ تو اختصار کے ساتھ طریقہ ہے اس کا. باقی جاتے وقت آتے وقت راستے میں خواہ تلبیہ پڑھتے جائیں، تکبیرات کہتے جائیں. مینا کو جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ کا ترانہ کہتے جائیں. اس طرح مزدلفہ عرفات جاتے وقت بھی آتے وقت بھی یہ تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہوتا ہے، یا پھر تکبیر اللہ اکبر کے کلمات وہ کثرت سے پڑھتے جائیں. صحابہ کرام میں دونوں طرح کے گروہ تھے. تکبیر کہنے والے تکبیر کہہ رہے ہوتے تھے، تلبیہ کہنے والے تلبیہ پڑھ رہے ہوتے تھے. کوئی کسی کو ملامت نہیں کرتا تھا. دونوں طرح صحیح اور درست ہے. تو یہ تو تھا حج کا حصہ. اس کے بعد پھر ثواب والا ایک اور کام کہ آپ مدینہ شریف جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اس کے ارادے سے عازم سفر ہوتے ہیں. وہاں جا کر مسجد نبوی میں خواہ پہلے آپ کو لے گئے بعد میں لے گئے، وہاں پر جا کر نمازیں ادا کرنے کا بھی بہت ثواب ہے. یہ حدیث مشہور ہے مسلم میں بھی. وہاں جو ان کا نمازوں کے اوقات والی گھڑی لگی ہے گئے بگئے اس کے اوپر شو ہوتی رہتے. یہ حدیث کہ جو مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے. تو مدینہ میں جتنے دن بھی رہیں تو آپ مسجد نبوی کے اندر ہی نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب پائیں. یہ ایک بات مشہور ہے 40 نمازیں وہ مسجد نبوی میں ادا کرنے کی. اصل میں یہ روایت اس طرح نہیں تھی، کسی راوی کی غلطی کی وجہ سے اس کو 40 نمازوں سے مقید کر دیا. اصل حدیث یہ تھی کہ جو شخص
تکبیر اولا کے ساتھ 40 دن نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ اس کو منافقت سے اور جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ تو کسی راوی سے خطا ہوئی تو اس نے 40 نمازیں مسجد نبوی کے والے سے ذکر کی۔ علامہ البانی نے جو کمزور روایات پر اور جھوٹی روایات پر کتاب مرتب کی، جتنی جعلی اور کمزور روایتیں تھیں انہیں ملی، جمع کی سلسلۃ الحدیث الضعیفہ والموضوعہ، اس کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ آپ کو مدینہ شریف میں 1 ہفتہ نصیب ہو، 10 دن نصیب ہو، 20 دن نصیب ہو، جتنے بھی دن آپ کو نصیب ہوں، یا آپ کے پیکج بنانے والوں نے آپ کو پیکج دیا یا آپ نے زیادہ دن وہاں رکھوائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ وہاں کچھ مقامات ایسے ہیں جو بڑے ہی برکت والے ہیں، جن میں سے ایک ریاض الجنہ ہے، جس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے، اور جو ادھر آپ کی جس جگہ آپ کا ممبر ہوتا تھا، محراب ہوتا تھا، اس پر بھی حدیث لکھی ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، فضیلت والی جگہ ہے۔ وہاں موقع مل جائے نماز پڑھنے کا ضرور پڑھیں، بیٹھ کر قرآن پڑھنے کا موقع ملے پڑھیں، لیکن وہاں پر بھی جیسے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا، کسی کو دھکا نہیں دینا اور بھیڑ ڈال نہیں دینی۔ بعض لوگ بڑا اتنا تنگ کرتے ہیں دوسرے کو کہ صحیح سکون سے نماز بھی پڑھی نہیں جاتی، ورنہ ثواب جو 1000 کا ہے وہ پوری مسجد نبوی کا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر جس جگہ میں بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ کو نماز کی وہ فضیلت اسی طرح ملے گی۔ دوسرا کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت ہے۔ زیارت کے لیے جس طرف قبلہ ہے نا، تو قبلہ رخ منہ کریں تو دائیں طرف جو پہلی صفوں کے ساتھ دروازہ آتا ہے اس کو باب السلام کہتے ہیں، اور جو بائیں طرف اس کے اپوزٹ دروازہ ہے اس کو باب البقیع کہتے ہیں۔ تو عام طور پر ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیت السلام کی طرف، دارالسلام جو دروازہ ہے باب السلام، اس طرف سے داخل کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ چلتے جاتے ہیں، اور زیارت کر کے تو پھر وہ بقیع سے باہر نکال دیتے ہیں، باب البقیع سے۔ تو زیارت کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ جائیں روضہ رسول پر، تو جو روضے کی جالی پیتل کی لگی ہوئی ہے اس میں 3 گول سوراخ ہیں، ایک بڑا ہے 2 چھوٹے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور جس طرف آتا ہے وہاں سامنے سوراخ گول، تو اس طرف کھڑے ہو کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھے، یا یہ الفاظ کہنے بھی بالکل صحیح ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، آگے بڑھیں تو پھر گولدارہ چھوٹا ہے السلام علیکہ یا ابا بکر، اس سے آگے حضرت عمر کی قبر کی علامت ہے السلام علیکہ یا عمر۔ یہ ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روضہ کے اوپر یہ کلمات کہنے ثابت ہیں، اس لیے ان کلمات سے بھی سلام پڑھیں تب بھی صحیح ہے، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف خود سکھایا ہے وہ کثرت کے ساتھ وہاں پڑھتے رہیں تو وہ بھی صحیح ہے۔ یہاں پر بہت سارے علماء نے، اور خاص طور پر علماء احناف نے بھی، جیسے فتاوی عالمگیری ہے اس کے اندر بھی ہے اور بھی کئی کتابوں میں، یہ ایک احتیاط بتائی کہ جب دعا کرنی ہے درود سے سلام پڑھ کر پھر قبلے کی طرف منہ کر کے تو آپ دعا کریں، جو جتنی دعا مانگنی ہے آپ وہ قبلہ رخ ہو کر مانگیں۔ یہ بہت سارے علماء نے، علماء احناف نے بھی یہ بات لکھی ہے اور بھی بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس طرف رخ کر کے روضے کی طرف سلام پڑھنا، دعا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام، بکر صدیق کے لیے سلام، حضرت عمر کے لیے سلام رضی اللہ عنہما، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ تو جتنی دیر بھی نصیب ہوتا ہے سلام پڑھیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں، رش بہت ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ چلاتے رہتے ہیں تو اس سائڈ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ تیسرا مدینہ شریف میں رہ کر جو مقام ہے وہ بقیع غرقد، یہ قبرستان جس کو جنت البقیع عام طور پر لوگ کہتے ہیں، حدیث میں بقیع غرقد اس کا نام آیا ہے۔ تو بقیع والے قبرستان میں جا کر
زیارت قبور کریں اور قبروں والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہ بھی بالکل صحیح اور درست اور سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، نسائی میں بھی حدیث ہے اور مسلم میں بھی، رات کے وقت بقیع کی طرف گئے اور 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بقیع والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اور وہ بقیع کے اندر جو ہے، جب کوئی جنازہ آتا ہے نا، تو جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں پر پھر بقیع میں جب دفنانے لے جاتے اس وقت اس کا دروازہ خاص طور پہ پھر کھلتا ہے، تو جنازے کے ساتھ ہی نکل جائیں تو اندر پھر پورا قبرستان جو ہے اس کی زیارت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ خاص نشانات علامت تو کوئی خاص کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس بزرگ کی قبر کہاں ہے، 1-2 کے بارے میں لوگوں کے خیالات ہیں، درمیان میں جا کر چھوٹا چھوٹا 1-1 اینٹ کی علامت، چھوٹے سے گلدارے ہیں 1-2، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، لیکن کوئی صحیح خبر اگر ہو پوری نشاندہی تو وہ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تلک پتہ نہیں کتنے مسلمان وہاں مدفون ہوئے، تو کوئی صحیح تعین نہیں ہے کس کی قبر کہاں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا، اہل قبور کے لیے دعا مانگنا اور آخرت کو یاد کرنا، جو قبر کا مقصد ہے زیارت کا، وہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ تو ایک تو بقیع کے قبرستان میں جا کر اہل بقیع کے لیے دعا مانگنا، اسی طرح پھر قباء مسجد جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے تو پہلی تقوی کی بنیاد پر مسجد بنائی تھی، مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک مکمل عمرے کے برابر اللہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ موقع ملے تو قباء بھی جائیں، قباء میں جا کر نفل پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ 2 نفل کے بدلے میں 1 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ سن 2006 میں جب ہم گئے تھے تو ہم نے ایک واک کی روٹین بنائی، آدھے گھنٹے میں پیدل آرام کے ساتھ بقیع میں بھی پہنچ جاتے تھے اور آدھے ہی گھنٹے میں احد کے میدان میں بھی، دونوں طرف ایک جتنا ہی سفر ہے پیدل۔ تو فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنی اور اشراق جا کے بقیع میں ادھر قباء میں پڑھ لینی۔ تو نہ کوئی پیدل جا سکتا ہو تو 5 ریال لیتے ہیں یا اس کے قریب ہی ویگنیں، وہاں گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، بیٹھیں قباء اتریں جا کر، وہاں جا کر آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اسی طرح ایک مقام شہدائے احد کی قبریں ہیں، احد کے قبرستان میں جانے کا موقع ملے، وہاں جا کر اس میدان کو دیکھیں، غزوہ احد جیسے ہوا، خاص طور پر سیرت کا مطالعہ کرنے والے شخص کو بہت کچھ وہاں سے سمجھ آتی ہے، تو وہاں پر شہدائے احد کے قبرستان کے پاس جا کر ان کے لیے دعا کریں۔ باقی چیزیں ساری مطالعاتی ہیں، فضائل جن چیزوں کے آئے ہیں تو وہ یہی جگہ ہیں، باقی مطالعاتی ہیں، جیسے مسجد قبلتین ہے، قبلتین لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ خندق جہاں کھودی گئی تھی اس جگہ پر ترکوں نے تو جو 7 مختلف خیمے تھے، تو 7 مسجدیں، ہر خیمے والی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی تھیں جس میں کوئی 5-7 بندے نماز پڑھ سکتے ہوں، تو اس کا نام رکھا ہوا تھا 7 مساجد۔ وہ بس جو بھی حاجیوں کو لے جاتے تھے، کبھی ادھر 2 رکعت پڑھا، اس پہاڑی سے اترو، اس پہ چڑھا دیا، ادھر سے اترو۔ اب سعودیہ والوں نے کیا کیا کہ اس جگہ پر ایک بڑی مسجد بنا دی ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں بتایا کہ یہاں آ کے نماز ضرور پڑھو، وہ بعد میں لوگوں نے اس کو کسی اور رنگ میں لے لیا، تو بہرحال وہاں انہوں نے ایک بڑی مسجد بنا دی۔ 1-2 چھوٹی مسجدوں کے نشان قائم ہیں، وہ بھی لاکھ ان کو تالا ہی لگا ہوتا ہے، بڑی مسجد کھلی ہوتی ہے۔ تو وہ خندق وہاں پر ہوئی تھی، تو خندق والی جگہ بھی سیرت کے مطالعے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح یہ مسجد قبلتین آپ کو بتائی ہے، وادی ایک اور ہے وہاں پر، ایک وادی مکہ میں جہاں مدینہ شریف کے اندر، تو اس وادی میں قریب اس کے
حضرت عروہ بن زبیر کا قلعہ ہے، یہ ایک تاریخی چیز ہے، بہت بڑا قلعہ ہے، اس قلعے کا ایک کمرہ آج بھی قائم ہے اور اس کی سیڑھیاں بھی اسی طرح قائم ہیں، چھت پر اس کے جاتی ہیں، کافی بڑا ہے۔ ایسے کعب بن اشرف یہودی کے قلعے کے نشان بھی قائم ہیں۔ یہ چیزیں ان پہ جانا کوئی ثواب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف تاریخ کا اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے، کوئی سیرت کے حالات واقعات سمجھنا چاہتا ہے تو یہ تاریخی چیزیں ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے اس حوالے سے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ نبی علیہ السلام نے غزوات کیسے لڑے، یہودی کہاں رہتے تھے، ان سے بنا کے کیسے رکھی ہے۔ باقی ثواب والی چیزیں وہی 5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں مدینہ میں ہیں۔ تو مدینہ حج کا حصہ نہیں ہے، حج کے سارے احکام مکہ میں اور عرفات کے میدان تک جانے میں ہوتے ہیں۔ یہ مختصر سا طریقہ ہے۔ کچھ سوال ہے، دو سوال ایک بھائی نے دیے مجھے شروع میں۔ ایک سوال یہ ہے، احرام گھر سے باندھ کر جانا ہے یا کہ ادھر جا کر باندھنا ہے؟ یہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا پچھلے درس میں، احرام یا تو گھر سے باندھ لیں تب بھی صحیح ہے، نیت نہ کرنا بھی، احرام باندھ کے نا نیت بے شک نہ کریں، نیت میقات پر کریں یا میقات سے کچھ دیر پہلے کر لیں۔ اگر گھر سے بھی آپ نیت کر لیتے ہیں پھر احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ابھی میرے اوپر احرام کی پابندی نہ لگے، گھر سے احرام باندھ لیں، خواہ ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں، خواہ آپ جو ہے نا طیارے میں 15-20 منٹ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ میقات قریب ہے، جس سے احرام باندھنا ہے باندھ لے، وہاں بھی احرام باندھ سکتے، چادریں باندھنی ہوتی ہیں، عورت کے وہی لباس ہوتا ہے، تو اس سے پہلے نیت کر لے۔ اور کسی کو خدشہ ہے کہ میں کہیں سویا نہ رہ جاؤں تو طیارے میں بیٹھتے ہی وہ نیت کر لے۔ تو نیت جو ہے میقات سے پہلے کرنی ہے اور احرام بھی اس سے پہلے ہی باندھنا ہے۔ تو یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ عورت کا احرام جو ہے وہ اس کے وہی معمول کے سادہ کپڑے ہیں، نئے سلا لیتی ہے، تب دوسرے عام معمول کے گھر میں موجود ہیں اچھے کپڑے ہیں وہ لے جاتی ہے تب۔ اسی سے متعلقہ یہ دوسرا سوال ہے، عورت کے احرام کے بارے میں بتا دیں، صرف سقاف اور نیچے برقع پہن لیں یا مکمل احرام باندھیں؟ ان کا علیحدہ احرام نہیں ہوتا، ان کا وہی لباس شلوار قمیض جو خواتین پہنتی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے اس نے وہ سقاف لے لیں، بڑی چادر لے لیں، تو چادر جو ہے وہ اوپر لے کر تو گھونگھٹ نکال لیں، لیکن الگ سے نقاب جو ہوتا ہے جو یہاں آنکھوں کے نیچے اور ناک کے ہڈی پر رکھ کر پیچھے گرہ لگا کے باندھتے ہیں، یہ عورت کو باندھنا منع ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت چہرے کا پردہ بھی نہیں کرے گی۔ عام طور پر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ چہرے کا پردہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا جی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کے ازواج صحابیات چہرے کا پردہ کرتی تھیں، پچھلے درس میں نے وہ حدیث بھی ذکر کر دی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جب ہم کعبے کا طواف کرتی تھی تو کننا نغطی وجوہنا من الرجال، مردوں سے ہم اپنے چہروں کو چھپا لیا کرتی تھی۔ اب بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، پھر تکلفات کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب وہ جو ٹوپی ہوتی ہے شیڈ والی، اب بعض لوگوں نے وہ تیار کی جو اس کے اوپر سے عورت کپڑا تاکہ وہ چہرے کے ساتھ نہ لگے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نقاب بی بی نے نہیں باندھنا اس طرح، البتہ جیسے پرانے زمانے میں عورتیں اوپر چادر بڑی کے ساتھ گھونگھٹ نکال لیتی ہیں، وہ شکل ہو، اوپر سے کپڑا نیچے کھینچ کے اپنے پلو چہرے کے اوپر ڈال لیں، اور یہ بھی اتنی دیر تک جب آپ نے احرام کی پابندی میں رہنا ہے۔ جب عمرہ کر کے فارغ ہو گئے یا حج کر کے فارغ ہو گئے تو پھر مکمل دوسرا نقاب بھی آپ خواتین جو ہیں وہ باندھیں گی اور اپنا حجاب اور پردہ کریں گی۔ اور کوئی کسی کا سوال اگر ہے تو بھی بکری، ہاں ایک قربانی اس کو دم کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے، اب 10 ذی الحج کو جس وقت قربانی یا حلق اور تقصیر ہو جاتی نا تو بندہ جو ہے وہ احرام کی پابندی سے نکل آتا ہے، لیکن جو شادی شدہ اگر جوڑا گئے ہوئے نا ابھی ان پر ایک پابندی باقی ہے، وہ آپس میں میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے جب تک طواف زیارہ نہیں کر لیتے، اور اگر اس سے پہلے انہوں نے کر لیا تو حج فاسد ہو جائے گا۔
اور ساتھ ایک اونٹ ذبح بھی کرنا پڑے گا، تو وہ جرمانہ پڑے گا اس کا، تو وہ تب اس کو تحلل کبریٰ علماء کہتے ہیں، بڑی حلت، وہ تبھی ہوتی ہے جب جا کر طواف زیارہ کر کے آ جاتے ہیں اس وقت تک۔ ہاں عمرہ کرنے کے بعد ہی ملیں گے، دوران عمرہ ملیں گے، عمرہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی۔ ہاں کر سکتے، وہی تو کہہ رہے ہیں، تین کا جب کر لیتے ہیں نا تین کام، تو احرام کھول کے کپڑے پہنے اور جائیں۔ صحیح اس بندے نے کرنی ہے جس نے تمتع کیا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا، وہ صحیح بھی کرے گا، صحیح اسی کپڑوں، نہیں کپڑوں میں، اس کے لیے یہ احرام شرط نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک مسئلہ اختلافی ہے، اہل الحدیث علماء کے ایک گروہ کے نزدیک اگر وہ شام تک طواف زیارہ نہیں کر سکا، واپس وہ احرام باندھ کر واپس مینا میں آ جائے، اگلے دن جا کے کرے، لیکن جمہور امت کے ہاں دوبارہ اس کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، وہ جو سادہ لباس ہے اسی میں ہی کرے گا۔ احرام میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، جسم کے بال نہیں اتار سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو والی کوئی چیز آپ استعمال نہیں کریں گے، حالت احرام میں کوئی رشتہ ناتا لینا دینا وہ نہیں کریں گے، نکاح اپنا بھی نہیں کر سکتے، دوسرے کا بھی نہیں کر سکتے، شکار جو ہے وہ نہیں کر سکتے، یہ چیزیں منع ہیں، یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ تحفے تحائف یہ خاص کر دیں اسے حج کے ساتھ یا عمرے کے ساتھ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ البتہ کوئی حج کرنے گیا ہے اپنی خوشی سے، پیچھے کسی کے لیے کوئی تحفہ لے آتا ہے، تو حج کا بہترین تحفہ جو ہے نا وہ زمزم ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود جب مکہ آتی تھی زمزم بھر کر ساتھ لے جاتی تھی مدینہ میں، تو یہ سب سے بہترین تحفہ ہے وہاں کا، یا پھر چلو کھجور ہے، باقی تو جو ایک دوسرے کوئی بھی گفٹ دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ حجی ضروری دے گا، وہ سارے خاندان کے کپڑے بنا کے رکھ جائے گا پہلے ہیں، تو پھر ایئرپورٹ پہ جب اترے گا تو حاجی صاحب کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تو باقاعدہ جلوس نکال کے لے کر جائیں گے، یہ سب ریاکاری، ایسے عمل باطل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت